السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب علیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، توصیف، بزرگی، بڑائی، عظمت، رتبت، جلال، شان اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ ان گنت ناتادان درود و سلام سرور کونین تاجدار مدینہ والی رفا ساقی کوثر شاف بشر سید البشر سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، پچھلے خطبہ جمعہ میں ایک اہم موضوع پر بات شروع کی تھی کہ آج کا یہ پرفتن دور جس میں مختلف قسم کے فتنے جن سے ہم لوگوں کو سامنا ہے، آیا ہم ان سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ فتنوں کے اس دور میں ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے؟ مال کا فتنہ، اولاد کا فتنہ، پیسے دولت کا فتنہ، جائیداد کا فتنہ، عورتوں کا فتنہ، بے حیائی کا فتنہ اور دیگر فتنے جو ہمیں نظر آ رہے ہیں، ان سے ہم لوگوں نے کیسے بچنا ہے؟ اس حوالے سے چند گزارشات پچھلے جمعہ کی تھی، ان کے حل آپ کو بتائے تھے جو آپ کے لیے بھی ہیں اور میرے لیے بھی ہیں، اور آج اسی سلسلے میں بات آگے چلاتے ہیں۔ پہلی چیز جو ہم نے بیان کی کہ فتنوں سے بچنے کے لیے سب سے بڑی اور پہلی چیز اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہیے کہ آپ کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی اہلیت نہیں ہے کہ آپ ان فتنوں سے بچ سکیں سوائے اللہ تعالیٰ کی رحمت۔ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات رحمت نہ کرے، اللہ اپنی پناہ نہ دے، اللہ اپنا کرم نہ کرے، آپ بچ نہیں سکتے۔ حدیث رسول بھی ہے تعوذوا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے رہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس لیے کہ نہ نیکی کرنے کی طاقت ہے اور نہ گناہ سے بچنے کی طاقت ہے مگر اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ ہی توفیق دیتا ہے، اس کے علاوہ آپ نہیں بچ سکتے، نہ نیکی کر سکتے ہیں نہ گناہ سے بچ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ سے پناہ میں ہے۔ کبھی بھی اپنی صلاحیت پر، اپنے تقوی پر، اپنے مال پر، اپنی طاقت پر غرور مت کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو بچا لے ورنہ بندے کے پاس کچھ نہیں۔ ایک دوسری چیز جو بندوں کو گناہ سے بچاتی ہے وہ عقیدہ توحید ہے۔
کہ جو توحید پر ہے وہ اس دنیا کائنات کا سب سے بڑا گناہ شرک اس سے بچے. شرک کے بعد ہی دیگر گناہ شروع ہوتے ہیں. شرک کے بعد ہی ایک لمبا موضوع ہے. جب آپ ان شرک کے اڈوں پر جائیں تو پھر آپ کو نظر آتا ہے بے حیائی نظر آتی ہے, کمزوریاں نظر آتی ہیں, اخلاقی کمزوریاں نظر آتی ہیں, مرد اور عورتوں کا آپس میں اختلاف نظر آتا ہے, آگے سے نیچے نئی باتیں, اسکینڈل سب انہی جگہ سے نظر آتے ہیں. تو جب آپ کا ایمان مضبوط ہے آپ ان جگہوں پر جائیں گے نہیں, آپ محسوس رہیں گے. تیسری اور اہم چیز عقیدہ توحید کے بعد وہ ہے اتباع رسول, کہ جو بندہ تمسک بالسنہ اپنے اوپر سنت کو لازم کرتا ہے وہ گمراہ نہیں ہوتا. ہمیشہ گمراہی کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار, ہر بدعت فرمایا گمراہی ہے اور ہر گمراہی آگ میں جائے گی. یہ شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ بدعت سے شروع. یہ بھی لمبا موضوع ہے, کبھی موقع ملا تو بات ہوگی کہ بدعت میں کیا کیا ہے, ہر ایک کو پتہ بھی ہے لیکن ہم کرتے کیوں ہیں؟ والد صاحب بھی کرتا سی, دادا بھی کرتا ہے, چاچے تائے بھی کرتے ہیں, مامے بھی کرتے ہیں, ایسا بھی کر جائیے. وہ ایسا کدھر چاہیے یا کہ معاشرتی پریشر کہتا ہے کہ ہم ان بدعتوں میں, ان رسم و رواج میں مبتلا ہے, ہم ان سے جان میں چھڑا پا رہے ہیں, مانتے ہیں کہ بدعت ہے, تسلیم ساری کرتے ہیں. کوئی بندہ بھی آج آپ کو ملے گا نا اس سے کہ بھائی تو کیوں کرتا ہے, وہ جی کی کریے جی, پھر برادری سے رہنا ہے, بندیاں سے رہنا ہے, جائیے کدھر, پتہ اسے بھی بدعت ہے. لیکن اس کے اندر یہ طاقت نہیں آ رہی کوئی اس معاشرے کو کاٹے اور اپنے آپ کو یہ ٹھپا لگا لے کہ میں سنت رسول پر کھڑا ہوں. اتنی ہمت نہیں پیدا ہو رہی. جو لوگ کر رہے ہیں الحمدللہ, جو لوگ یہ کرتے ہیں اعلان کرتے ہیں کہ بھائی ہم سنت پر ہیں, ہم یہ کام نہیں کرتے. ایک دماغ کا مسئلہ ہے, سوچ ہے کہ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں سنت پر ہوں, کسی پر خوش ہوں, اور ایک کہتا ہے کہ نہیں جی سنت ہے تو ہاں لیکن مجبوری ہے. وہ مجبوری لے کے بیٹھی ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ سنت پر نہیں آ رہا. اگر یہ جذبہ اللہ تعالیٰ دے کہ بھائی میں سنت پر ہوں یار الحمدللہ, تم لوگ سارے ایک طرف ہو جاؤ لیکن مجھے اللہ کا رسول بھی آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, تو یہ مسئلہ ہی آ رہا ہے. اسی طرح ایک چیز صحابہ کرام, ان کی زندگیوں کو مشعل راہ بنانا, کہ کس طرح صحابہ نے دین پر کھڑے ہو کر, قربانیاں دے کر, گردنیں کٹا کر, بچے جمع کروا کر, گھر بار لٹوا کر دین پر کھڑے رہے, ان کی سنت کو فالو کریں. یہ وہ چیزیں ہیں جب آپ یہ کریں گے تو پھر کیا ہوگا, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ان فطروں سے محفوظ فرمائے. آج اس سلسلے میں بات آگے بڑھاتے ہیں, بات بڑی توجہ سے سننے والی ہے. ایک حدیث ہے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی. وہ بیان کرتے ہیں یسألون الناس کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکنت اسألہ عن الشر. صحابہ رسول بیان کرتے ہیں کہ میرے ساتھ کے صحابہ اللہ کے رسول سے خیر کی بات پوچھتے تھے. اے اللہ کے نبی نماز کا طریقہ بتائیں, اے اللہ کے نبی سنتوں کا بتائیں, نوافل کا بتائیں, سجدے کا بتائیں, خیر کی باتیں پوچھتے تھے. وکنت اسألہ عن الشر. تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں اللہ کے نبی سے شر کے بارے میں سوال کرتا ہوں, اے اللہ کے نبی شر کے بارے میں بتائیں, فتنے کے بارے میں بتائیں. پوچھتا کیوں تھا؟ وہ کہتے پوچھتا یوں تھا ان یدرکنی مخافتا ان یدرکنی, اس بات کے ڈر سے کہ مجھے فتنے کا پتہ ہو, کہیں وہ فتنہ مجھے نہ آ لے, میں نہ مبتلا ہو جاؤں, اس لیے فتنے کے بارے میں پوچھتا. اللہ, یہ حذیفہ بن یمان وہ صحابی رسول ہے جنہیں رازدان رسول کہا جاتا ہے. حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ حضرت حذیفہ کو اللہ کے رسول نے منافقین کے بارے میں بتایا تھا, اور حضرت حذیفہ منافقوں کا جنازہ نہیں پڑھا کرتے تھے. حضرت عمر بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ کوئی بندہ فوت ہوتا تو حضرت حذیفہ کو دیکھتے تھے کہ حضرت حذیفہ جنازے میں شامل ہو رہے ہوتے, ہم بھی شامل ہو جاتے, وہ نہ ہوتے تو ہم بھی نہیں ہوتے. یہ وہ صحابی ہے جن کی گواہی کو دو بندوں گواہی کے برابر قرار دیا گیا. حضرت حذیفہ کی گواہی کتنا اللہ کے رسول نے اور اللہ نے مقام دیا. وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کے پاس آیا اور میں نے اللہ کے نبی سے سوال کیا, اے اللہ کے نبی ہم لوگ گمراہی میں تھے, شرک میں تھے, کفر میں تھے, شر میں تھے, کہ آپ آئے, اللہ نے ہمیں خیر دے دی, بھلائی دے دی, دین میں آ گئے, اسلام میں آ گئے. آیا یہ جو بھلائی کا دور جا رہا ہے, اے اللہ کے نبی جو نیکیوں کا دور جا رہا ہے, خیر القرون جا رہا ہے, کیا اس خیر کے بعد کوئی شر آئے گی؟
یہ اسلام تو غالب ہو رہا ہے، کیا اس کے بعد دوبارہ شر آئے گا؟ اللہ اکبر، اللہ کے نبی میں ہاں، اس شر کے بعد، اس خیر کے بعد کیا آئے گا؟ شر آئے گا۔ فرمایا اچھا، فرمایا وہ جو شر ہے پھر اس کے بعد خیر آئے گی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے بعد شر آئے گا، شر کے بعد خیر تو آئے گی، لیکن ساتھ کدورت شامل ہوگی۔ ساتھ کیا شامل ہوگی؟ کدورت، بغض اس کے اندر شامل ہوگا، کیوں خیر نہیں آئے گی اس کے بعد؟ اللہ اکبر۔ صحابی نے پوچھا اے اللہ کے نبی پھر مجھے بتائیں کدورت کیا ہوگی؟ اللہ کے نبی نے اس کدورت کے بارے میں فرمایا قوم یستنون بغیر سنتی ویہدون بغیر ہدی۔ فرمایا کہ ایسی قوم آ جائے گی، بیٹا چپ کر کے بیٹھے، بیٹا آپ کو یہی جگہ ملتی ہے باتیں کرنے کے لیے۔ فرمایا یستنون بغیر سنتی، کہ میرے بعد ایسی قوم آئے گی جس خیر کی میں بات کرتا ہوں جس میں کدورت ہوگی، کہ وہ لوگ میرے طریقوں کے علاوہ کوئی اور طریقے اپنائیں گے، میری سنت کو فالو نہیں کریں گے، اپنے اپنے طریقے بنا لیں گے اور کہیں گے یہ خیر ہے۔ وَيَهْدُونَ بِغَيْرِ هَدْيِ، اور جب میں ہدایت لے کر آیا ہوں کتاب اللہ اور سنت رسول، اس کے علاوہ وہ کسی اور ہدایت کو اپنے لیے ہدایت سمجھے۔ اور آج ایسا آپ کسی کو بتائیں کہ سنت یہ ہے، کہتا نہیں سانو تو جی وہ کہہ رہے ہیں وہ کرنا ہے، تو اپنی حدیث اپنے کو رکھو، اپنی سنتا اپنے کو رکھو، جی ایسا کر دے میں ایسا اسی دیں سمجھا تو کیا تھا کہ مانیں گے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا تعرف منہم بتنکر، کئی طریقے نئے ایسے ہوں گے جن کو آپ اچھا سمجھیں گے کہ یہ تو بہت اچھا طریقہ ہے، اور کئی طریقے ایسے ہیں جن کو آپ برا سمجھیں گے۔ طریقے دونوں میرے نہیں، دونوں طریقے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں، دونوں طریقوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی مور نہیں، لیکن فرمایا وہ بعض لوگ ان کو اچھا سمجھ رہے ہوں گے اور بعض لوگ ان کو برا سمجھ رہے ہوں گے، کہ کریں گے ضرور۔ اللہ اکبر۔ پھر صحابی نے کہا پھر اللہ کے نبی کا اس خیر کے بعد بھی شر آئے گی؟ میں ہاں، اس خیر کے بعد پھر شر آئے گی، اور شر میں کیا ہوگا؟ فرمایا دعات الی ابواب جہنم من اجابہم الیہا قذفوا فیہا۔ فرمایا اس کے بعد اتنا بڑا فتنہ کہ لوگ جہنم کے دروازے پر کھڑے ہو کر لوگوں کو دعوت دے رہے ہو، آ جاؤ اس طرف آ جاؤ۔ جہنم کے دروازے ہیں لیکن لوگ دعوت دیں گے، جو آ گیا فرمایا اس بندہ جو پھنس گیا ان کے جال میں اس کو پکڑیں گے، فرمایا قذفوا فیہا، جہنم میں دھکیلیں گے۔ اور لوگ خوشی سے جہنم میں جا رہے ہیں، لوگ خوشی سے جہنم میں جائیں گے، جانتے بوجھتے ہوئے کہ یہ دھوکہ ہے، یہ فراد ہے، یہ غلط ہے، لیکن لوگ جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی کہتے ہیں میں نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی جب بات یہاں تک پہنچ جائے گی کہ لوگ خوشی خوشی جہنم میں جا رہے ہیں، تو فرمایا پھر ایسے بندوں کی نشانیاں تو بتائیں کہ ایسے کون سے لوگ ہیں کہ بندے خوشی خوشی ان کی دعوت پر لبیک کہہ رہے ہیں اور جہنم میں جا رہے ہیں۔ اللہ، آپ نے فرمایا ہم من جلدتنا ویتکلمون بالسنتنا، فرمایا ہم جیسے لوگ ہوں گے انسانوں کی طرح انسان، وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا، اور وہ ہماری زبانوں کی طرح ہی بات کریں، سمجھ نہیں آنے دیں گے، کسی کو سمجھ بھی نہیں آئے گی، لوگ سمجھیں گے ہمارا خیر کا ہے، یہ بڑا خیر کا ہے، بڑا اچھا گیٹ اپ ہے، بڑا اچھا اس کا انداز ہے، بڑی اچھی بات ہے، کیا بات ہے، لیکن حقیقت میں کہاں دعوت دے رہا ہے؟ جہنم۔ کوئی قرآن کی بات نہیں، کوئی حدیث کی بات نہیں، کوئی کچھ نہیں، لیکن لوگوں کو ایسا گھمایا جائے گا کہ بندہ خوشی خوشی اس کے پیچھے لگے گا اور جہنم میں جائے گا۔ اللہ اکبر۔ صحابی نے فرمایا اللہ کے نبی پھر مجھے کیا مشورہ؟ جب سمجھ نہیں آ رہی تو پھر میں کیا کروں؟ اب یہ چیز بڑی اہم ہے، آج یقین کریں وہ فتنوں کی باتیں اسی لیے کر رہے ہیں کہ آج ہم لوگ ان میں مبتلا ہیں، میں بھی ہوں، ممکن ہے آپ بھی ہوں، تو فرمایا ان صورتحال میں فرمایا مشورہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ فرمایا تلزم جماعت المسلمین و امامہم، اگر آپ نے فتنوں سے بچنا ہے، اگر آپ نے فتنوں سے بچنا ہے، تلزم جماعت المسلمین، جو مسلمانوں کی جماعتیں خیر کا کام کر رہی ہیں ان کے ساتھ نہیں، فرض واحد کے پیچھے مت چلو، جو جماعتیں کام کر رہی ہیں خیر کا کوئی کام کسی طرح کا نہیں کر رہا اس کے ساتھ نہیں جاؤ۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ رفاع عامہ کا کام کرتے ہیں، ان کے ساتھ مل جائیں، چلو خیر کا کام کریں،
لوگوں کو کھانا کھلانا، غریبوں کی مدد کرنا، بیواؤں کی، یتیموں کی، مسکینوں کو ان کا مل جائے۔ کوئی کہتے ہیں جی میں مدرسے بناتا ہوں، ان کے ساتھ مل جائے۔ کوئی کہتا ہوں جی ہم مساجد بناتے ہیں، ان کے ساتھ مل جائے۔ کوئی کہتے ہیں ہم دین کی دعوت دینا چاہتے ہیں، دین کی تبلیغ کرنا چاہتے ہیں، دینی پروگرام دینا چاہتے ہیں، لٹریچر شائع کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی بھی خیر کا کام، کوئی بھی جماعت جس مرضی صورتحال میں کر رہی ہے، تلزم جماعت المسلمین، مسلمانوں کی جماعتوں کے ساتھ مل جاؤ۔ وہ تبلیغ کر رہا ہے تو تبلیغ کے ساتھ مل جائے۔ شرط یہ ہے کہ وہ سنت کے مطابق کرے۔ شرط کیا ہے؟ وہ قرآن، ان کا طریقہ قرآن اور سنت سے ثابت ہو۔ اگر پھر کوئی بدعتی ٹولہ آپ کو بلا رہا ہے، پھر آپ اس میں شامل ہو گئے، تو پھر یہ وہی دعوت ہے جو جہنم کی طرف دعوت دی جائے۔ اللہ اکبر۔ صحابی نے پوچھا اے اللہ کے نبی، اگر کوئی امام نہ ہو، کوئی سسٹم نہ ہو، تو پھر کیا کریں؟ پھر اللہ کے رسول فاتدل تلک الفرق کلھا، حدیث کا آخری ٹکڑا، میں فاتدل، پھر ساری جماعتیں جوڑ دیں۔ اگر آپ کا کسی پر دل مطمئن نہیں ہو رہا اور کوئی آپ کو امام نہیں مل رہا، کوئی طریقہ نظر نہیں آ رہا، تو میں فاتدل تلک الفرق کلھا، پھر سارے کو چھوڑ دیں۔ اور ساتھ فرمایا بلو ان تعزا علی اصل شجرۃ حتی یدرک الموت، اور اس وقت تک آپ ایک درخت کی جڑ کو جسم چبائے رکھو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے، وانت علی ذالک، اور تو اسی پر رہے۔ اس حدیث سے دو چیزیں یاد رکھ کے شامل ہوئی۔ نمبر ایک، ہمیں فتنوں کے بارے میں پتہ کرنا چاہیے، بڑوں سے، بزرگوں سے، بھائیوں سے، دوستوں سے پوچھنا چاہیے۔ کبھی بھی کسی مسئلے میں پھنس جائیں، اپنے بڑوں سے مشورہ کریں، اکیلا ہینڈل نہ کریں، انسان پھنس جاتا ہے۔ بڑی بڑی پرابلمس بندے کی زندگی میں آتی ہیں، پھر بعد میں بندہ بلیک میل ہوتا رہتا ہے، بعد بندہ پھنسا رہتا ہے۔ اس سے نکلیں۔ اور دوسری چیز، مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ ملیں۔ جو جماعتیں، تنظیمیں خیر کا کام کر رہی ہیں، جتنا آپ ان کے ساتھ مل سکتے ہیں اتنا آپ ملیں۔ اپنے آپ کو اس بارے میں اچھا محسوس کرے کہ ہم کسی جماعت کے ساتھ مل کر کچھ خیر کا کام کر رہے ہیں۔ ہاں، جو خیر کا نہیں کر رہے نہ ملے، جو آپ کو سمجھ آ رہی اتنا کرتے ہیں، جو سمجھ نہیں آ رہی چھوڑ دیں، لیکن شامل ہو، دینی جماعتوں میں، دینی گروہوں میں شامل ہو۔ بندے کو اپنائیت کا احساس ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ایک اور بڑا فتنہ جو آج اس وقت چل رہا ہے، وہ کیا چل رہا ہے؟ جاہل علماء کا فتنہ۔ آج ہر بندہ دین نہیں پڑھا ہوا، دین پڑھنا چاہتے ہیں، دین کا کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم پڑھ نہیں رہے۔ اب نتیجہ کیا ہے؟ فیس بک پہ حدیث آتی ہے، اسے شیئر کر دو۔ وقت آپ پہ حدیث آئی، بھائی یہ کام کرو گے 80 سال کی بات، جو یہ کام کر لے گا 10 کروڑ ثواب تمہارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر، جو بندہ ایسے کرے گا وہ سیدھا جنت میں گیا۔ تو بھائی یہ حدیث کیا؟ حدیث کوئی نہیں، تو فلانی کتاب کا حوالہ ہے، کون سی جو بندی آپ کتاب کا نام کا حوالہ دے دیں، اس میں لکھا ہے، نہ ہم نے وہ کتاب سنی، نہ صفحہ دیکھا، نہ پڑھا، ہم نے اسے آگے شیئر کر دیا۔ او بھائی، ایک 10 روپے کی چیز لینی ہے نا، آپ پورا بازار پھرتے ہیں۔ ایک جتی خریدنی ہے نا، آپ نے 200 کی، 500 کی، پورا بازار آپ نے ایک جتی گھسا دیتے ہیں، ایک جتی لینے کے لیے۔ لیکن جب حدیث کی باری آتی ہے، بس ایک کلک کیا، چلو شیئر کر دیں۔ کیوں بھائی شیئر کیتا ہے؟ اور یار حدیث ہی ہے، چلو کوئی تو خیر پڑے گا ہی نا۔ اللہ کے بندے، غلط حدیث، ضعیف حدیث، موضوع حدیث، منکر حدیث تم شیئر کرتے ہو، اتنا بڑا گناہ، اتنا بڑا گناہ، تمہیں اس کا احساس ہی نہیں۔ جاہل علماء کے ساتھ رابطہ ہے۔ آج کل کچھ فیس بک پہ اور میڈیا پہ ایسے علماء جن کی ریٹنگ بہت زیادہ ہے، ہم انہی کی بات کرتے ہیں، کسی اور کو تو عالم سمجھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ لا يقبض العلم انتظام ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو علم ہے، قرآن و سنت کا جو علم ہے، یہ اللہ تعالیٰ لوگوں سے ایسے نہیں چھینے گا جس طرح کوئی اور چیز چھینی جاتی، لیکن یقبض العلم بقبض العلماء، یہ علم چھینا جائے گا علماء کے فوت ہونے سے۔ بڑے علماء فوت ہوتے جائیں گے اور جاہل لوگ اپنے آپ کو بتائیں گے لو جی ایسا بڑے بڑے عالم، کیوں نہیں؟ سارے یوٹیوب پہ چیک کرو کتنے فالوور ہیں۔ علم کی بنیاد کیا ہے؟ یوٹیوب کے فالوور، سوشل میڈیا پہ ہماری وائرل ویڈیو، جس کی زیادہ وائرل ہو رہی ہے اے بڑا عالم۔ تو بھائی یہ چیز نہیں ہے، علم اور چیز ہے، سوشل میڈیا اور چیز ہے۔ فرمایا یقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، کہ جہاں تک کہ عالم باقی نہیں رہیں گے،
لوگ جاہل بندوں کو اپنا امام اپنا سردار بنا رہے ہیں، جاہل بندوں کو علم نہیں ہے لیکن سردار بنا لیے۔ فرمایا ہوگا کیا؟ سئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا۔ فرمایا ہوگا کیا؟ لوگ ان سے سوال کریں گے، ان کے پاس علم نہیں ہے، وہ لوگوں کو جواب دیں گے، فتوا دیں گے، فضلوا، فرمایا اللہ کے نبی نے خود بھی گمراہ ہو جائیں گے، واضلوا، اور لوگوں کو فتوا دے کے ان کو بھی گمراہ کریں گے۔ اور آج یہ ایسا ہو رہا ہے بھائی، علماء کے پاس جائیں، سنجیدہ علماء کے پاس جائیں، جو آپ کو مسئلہ بتائے اس سے حوالہ مانگنا شروع کریں، بس ایک کام کریں، جس کے پاس آپ جائیں وہ آپ کو مسئلہ بتا رہے ہیں، اس سے کہیں مجھے حوالہ دو، یہ جو مسئلہ آپ بتا سادہ سا کام کریں۔ بھائی یہ جو بتا رہے قرآن کی آیت ہے تو کہے گا نہیں، کوئی حدیث ہے نہیں، موقع پہ بعض دفعہ یاد نہیں ہوتی تو بندہ کہ چلو جی مجھے اگلے دن بتائیں، اس سے اگلے دن بتا دیں، 3 دن بعد مجھے کوئی حوالہ دے تو بھائی یہ بخاری میں ہے، یہ مسلم میں ہے، یہ ابو داؤد میں ہے، ترمذی میں ہے، قرآن کی فلانی آیت ہے، پھر میں عمل شروع کروں گا، ورنہ میں نے نہیں کرتا۔ اپنے اندر یہ چیز کی ضرورت پیدا کر، اللہ اکبر۔ اور آخری چیز ان فتنوں سے بچنے کے لیے اچھے علماء کے پاس جائیں، اور آخری جو سب سے اہم چیز، بری مجالس، برے دوست ہو۔ اگر آپ فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں اچھے لوگوں کے ساتھ تعلق بنائیں۔ خدا کی قسم کھاتا ہوں اس بات پر، اچھے لوگوں کو پیسے دے کر بھی اپنے ساتھ رکھیں، آپ کے لیے خیر، آپ کے لیے خیر۔ ان کی دعوتیں کریں، انہیں چائے پہ بلائیں، انہیں گھر بلائیں، ان سے دعا کروائیں، آپ کے لیے بہتر۔ برائی کی مجلسوں میں خرچہ کرنا پڑتا ہے، اگلے بھی خرچہ کرتے ہیں، آجا یار آجا، ہم خرچہ کرتے ہیں۔ ادھر آپ اگر اپنے مجلس بہتر کرنا چاہتے ہیں، اپنی آخرت بہتر کرنا چاہتے ہیں، اپنی دنیا بہتر کرنا چاہتے ہیں، تو یاد رکھیں آپ لوگ، آپ خرچہ کر کے نیک لوگوں کو اپنے پاس بلائیں، نیک لوگوں کو بلائیں، فتنوں سے بچیں گے، برائیوں سے بچیں گے۔ وہ نیک لوگ، اچھے لوگ آپ کی تربیت کریں گے، آپ کو کچھ بات سمجھائیں گے، آپ کے لیے دعا کریں گے، اور اللہ تعالیٰ خیر کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں فتنوں کے دور میں محفوظ رکھے، ہمیں بری کمپنیوں سے، بری مجلسوں سے، برے دوستوں سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آج کے جمعے کا مختصر خلاصہ یہی ہے کہ فتنوں کے اس دور میں جن سے ہم وابستہ ہیں کیسے بچا جائے۔ اس کے لیے سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیں، دوسری عقیدہ توحید پر آئیں، تیسری سنت رسول پر آئیں، چوتھی صحابہ کرام کے طریقوں کو فالو کریں، پانچویں چیز فتنوں کے بارے میں سمجھیں، اپنے آپ کو سمجھائیں، اپنے بچوں کو سمجھائیں، آگاہی دیں۔ اس کے بعد ایک اہم چیز، مسلمانوں کی جماعتوں کے ساتھ، ان کے ساتھ چلنا شروع کریں، دینی جو بھی کام کرتا ہے اس کے ساتھ چلیں۔ اس کے بعد جو اہم چیز ہے، اچھے علماء سے رابطہ رکھیں جو قرآن اور سنت سے آپ کو دلائل دیں، بحوالہ بات کریں، سیدھے رستے پر لگائیں۔ اور اس کے بعد آخری اور اہم چیز، اپنی کمپنی کو تبدیل کریں اگر بری کمپنی، برا دوست بظاہر لذت ہے، بظاہر تعیش ہے، بظاہر مزے آتے ہیں گناہ کے اندر، لیکن حقیقت میں بندہ گناہ گار ہوتا ہے، بندہ کھڈے میں گرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ ایک بھائی یہاں بیٹھے ہیں، ان کی سسٹر بیمار ہے، بہت شدید کینسر کے مرض میں مبتلا ہے، ان کے لیے دعا کر دیں، اللہ تعالیٰ سے صحت عطا فرمائے۔ اور بھی جو بیمار ہیں اللہ انہیں صحت عطا فرمائے، جو فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ہمارے والدین جو فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے، جو بندے مقروض ہیں، مالی پریشانی ہے، مالی تنگی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں دور فرمائے، جن کے درینہ اولاد نہیں اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کی، درینہ اولاد کی نعمت سے نوازے۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔